دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین اکرام، بالخصوص بزرگوں، جوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے صاحبو، رب کریم کے فضل و کرم سے الحمدللہ سلسلہ تفسیر قرآن ہمارا کافی عرصے سے الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ دعا کریں اللہ کریم اپنے خاص کرم اور فضل مہربانی کے ساتھ اس کے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورہ زلزال کی تفسیر انشاءاللہ عز و جل عرض کریں گے۔ یہ ترتیب قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے، ترتیب مصحف کے لحاظ سے یہ آج 99 نمبر صورت ہے، 100 کے قریب ہے الحمدللہ۔ نزول کے ترتیب سے صورت نمبر 93 ہے۔ 99 پہ ایک بات سناتا چلوں، اس رب کریم کے کرم کے کیا کہنے۔ سیاستہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے قاتل جس نے 99 قتل کیے تھے، اور 99 قتل کے بعد پھر بھی وہ رب کی رحمت سے نا امید نہیں تھے، تلاش تھے، اللہ کی رحمت کی تلاش میں توبہ کے لیے نکلے۔ کسی سے دریافت کیا اس وقت کے جو عالم تھے کہ کیا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اتنے بندوں کا قاتل، 99 لوگ تو نے ناحق قتل کیے ہیں اور ابھی بھی تو توبہ کی تلاش میں ہے۔ تو اس نے کہا تیری توبہ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میری توبہ نہیں ہو، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کیے ہیں۔ تو 99 کی برکت سے دعا کریں، وہ اتنا رب کریم ہے، وہ عظیم رب ہے کہ وہ جب بخشنے پہ آ جائے تو 99 بلکہ 100 قاتل، جب 100 پوری کیے پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ وہ رب تو بڑا عظیم ہے، وہ کریم ہے، شاید کہ میری بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ پھر توبہ کی تلاش میں نکلا، کسی سے پوچھا، کسی فقیر، کسی درویش نے اسے کہا کہ فلاں بستی کے اندر اللہ کے نیک لوگ بس رہے ہیں، وہاں جائیں، شاید میرا مالک تیری توبہ قبول فرما لے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس شخص نے ابھی صرف سینہ ہی پھیرا تھا، سینہ، اس بستی کی طرح نیک لوگوں کی طرف اس کا سینہ صرف پھیر گیا تھا، سفر نہیں کیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے سفر کیا حتیٰ کہ اس کی موت آ گئی۔ دوستو آج اس حدیث سے یہ 99 قتل، چونکہ ہماری سورہ زلزال کی ترتیب 99 ہے، آج ہم بھی خطاؤں سے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آتی ہے۔ موت سے پہلے پہلے دعا کرے اللہ ہم سب کو توبۃ نصوح کی توفیق نصیب فرمائے، بلکہ کل نہیں آج ہی توبہ کرے، کل نہیں بلکہ آج ہی تو وہ اتنا عظیم اور کریم رب ہے کہ 99 اور پھر 100 قاتل، جب اس نے سینہ پھیرا موت آ گئی۔ اب آپ کی یہ واقعہ سنا ہے، بارہا سنا ہے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب والے فرشتے بھی آ گئے، فرشتوں کے آپس میں بحث ہوتی ہے۔ نے کہا یہ 100 بندوں کا قاتل ہم لے کے جائیں گے، جہنم کی طرف لے کے جائیں۔ نیکی والے فرشتے کہتے ہیں جا تو نیکوں کی طرف تھا، توبہ کی تلاش میں تھا۔ اللہ کریم، یہ دونوں فرشتوں کی بحث ہو رہی ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کریم نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے۔ اللہ پاک نے فرشتوں میں فرمایا کہ ان پیمائش کریں، اس نے کتنا سفر کیا، کدھر زیادہ قریب تھا۔ اللہ نے خود زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی طرف قریب پایا گیا، تو اس کی اللہ کریم نے بخشش فرما دی۔
تو سورہ زلزال کی صورت نمبر 99 ہے۔ دعا کرے اللہ میں پورا قرآن پڑھنے، سمجھنے، خود سمجھ کر عمل کرنے اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ یہ مدنی صورت ہے، 8 آیات بینات ہیں اس کی۔ زلزال، زلزلہ آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، تھرتھراہٹ کو کہتے ہیں، کپ کپاہٹ کو کہتے ہیں۔ آج یہ زمین جو ساکن ہے، اس مالک کا کرم ہے، اس نے اپنے کرم سے زمین کو پانی کے اوپر بچھایا، ورنہ پانی کے اوپر کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے، یہ بھی اس کی قدرت کاملہ ہے۔ آپ نے اگر دریا کو دیکھا، سمندر کو دیکھا ہوگا تو اس کے اوپر جو کشتی ہے، جو بھی چیز ہے، وہ پانی کی لہریں، وہ متحرک۔ اگر اسی طرح زمین حرکت کرتی ہو ہمارا سکون خراب ہو جاتا۔ یہ اس مالک کا کرم، اس نے ہمیں سکون عطا فرمائی، اس نے فرصت عطا فرمائی۔ ابھی اگر یہیں پہ بھی تھوڑے سے جھٹکے آپ نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے، انسان ہے، جب ہر چیز حرکت کرتی ہے، لیکن جب زمین حرکت کرنے لگے تو پھر انسان سمجھ جاتا ہے اب کچھ ہونے والا ہے۔ احباب صاحبان، قاری صاحب کا تعلق کشمیر سے ہے، تو صاحبان جو کشمیر میں زلزلہ ابھی تک نہیں بھولے ہیں۔ بھولے کیا ہوا؟ وطن گھر بار چھوڑے، کوئی ادھر چلے گئے، کوئی کہاں، آج تک بھی وہ کمی پوری۔ تو ایک دنیا کے جو عارضی ہے تو اس زلزلہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج تک نہیں بھولے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد کون سا زلزلہ ہے؟ دنیا میں بھی زلزلے آتے ہیں، آئیں گے، لیکن یہ زلزلے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ کسی مخصوص جگہ، کسی وطن میں، کسی علاقے میں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں۔ آج تک نہیں بھولے ہیں یہ، اور ہم نے تو سنا تھا۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، دعا فرمائے اچانک ناگہانی آفتوں سے۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اس زلزلے پھر بھی پردے رکھے ہیں، وہ ستار ہے۔ زلزلہ آ گیا، گناہگار بھی تھے، نیکوکار بھی تھے، کیا وجہ تھا؟ کون تھے؟ بس کچھ زمین میں غائب ہو گئے، کچھ کی لاشیں مل گئی، جنازے ہو گئے، دفن ہو گئے، پردہ پڑ گیا۔ پردہ، موت بھی مومن کے لیے تحفہ ایک پردہ ہے، اور یہ اس کریم کا کرم ہے۔ سابقہ امتوں میں گناہ دروازے پہ لٹکا دیے جاتے تھے، چہرے پہ لکھ دیا جس نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا ہے۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان لوگوں نے سن رکھا تھا پچھلے امتوں کے احوال، ہم نہیں پڑھتے، ہم تو قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ لوگ سابقین، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے چہرے چھپائے ہوئے تھے، چہروں پہ پردے لٹکائے ہوئے تھے۔ اب یہ حکم صرف عورتوں کے لیے، لیکن ہماری عورتیں بھی، عورتوں کو کس نے بتانا ہے؟ ہم نے بتانا ہے۔ اجتماع جمعہ میں آنے والوں کو، کسی کا خامند ہے، کوئی بھائی ہے، کسی کی بیٹی ہے، تو ہم نے جا کے گھر میں یہ پیغام پہنچانا ہے کہ اللہ کا حکم، اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ منورہ میں کہ احباب نے چہروں پہ پردے لٹ کے فرمایا، یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ سابقہ لوگوں کے ماتھے پہ گناہ لکھ دیے جاتے، ہم ڈر رہے ہیں، شرم آتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ماتھے پہ فرمان۔ نہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ حضور آ گئے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمت للعالمین بن کے دعا مانگی، اللہ میرے امت کے چہرے نہ بگاڑنا، اور وہ معاملہ نہ فرمانا جو سابقہ امتوں پر، ان پہ اتنا بوجھ نہ رکھی، ان کے شرمندہ نہ فرمانا، ان کے چہرے مسخ نہیں ہوں گے، ورنہ سابقہ امتوں میں وہ گناہ، کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ چہرے بگڑ جاتے تھے۔ قردۃ خاسئین فرمایا، ہفتے والے دن شکار سے منع فرمایا، ہمیں ہزاروں احکامات سے منع کیا گیا ہے۔ شراب نوشی نہیں کرنے، شراب بک رہی، لوگ پی رہے ہیں، بنا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ جوئے سے منع فرمایا، جھوٹ سے منع فرمایا، ملاوٹ سے منع فرمایا، ولا تخسروا المیزان فرمایا۔ مکسنگ ہو رہی ہے، پٹرول ڈالنے والا پٹرول کم ڈال رہا ہے، دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، جس کو جدھر بس چل رہا ہے وہ کسر نہیں چھوڑتا۔ جیلی نوٹوں کی بھرمار ہے، جیلی نوٹوں کی بھرمار ہے، مال بیچا ہے، عیدی پہ بیچا ہے، ویسے کہ جی ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، بیمار مال بیچا ہے۔ شریعت نے تمام جو احکامات، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم ایک نہیں ہزاروں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ہفتے والے دن شکار منع کیا جا،
انہوں نے یہ عمل کیا تو اللہ کریم نے فرمایا کونوا قردۃ خاسین فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین۔ یہ اگلوں کے لیے اور پچھلوں کے لیے نصیحت ہے۔ ہم نے کتنی نصیحت حاصل کی؟ اب بھی وہ رب قادر و قدیر ہے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارشیں ہوتی ہیں، ان پہ پتھروں کی بارشیں ہوئیں، چہرے بگڑ گئے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہ میری امت جتنی بھی گناہگار ان کے چہرے نہ بگاڑنا، ہمارے گناہ دوسرے سے محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ زلزلہ آیا، پردے پھر بھی رہے، بہت گناہگار ہوں گے، بہت نیکوکار ہوں گے، ہمیں نہیں پتا، پردے میں رہے، پردے میں چلے گئے، لیکن یہ کیسا زلزلہ ہوگا؟ زلزلہ تو آپ نے سن لیا، ترتراہٹ کو، کپکپاہٹ تو زمین کی جنبش کو کہتے ہیں، لیکن وہ کیسا زلزلہ ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین ہر چیز اگل دے گی، زمین ہر چیز، اور يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، صرف اگل نہیں دے گی بلکہ خبریں دے گی۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سونے پہ آج میں اور آپ لڑائی کر رہے ہیں، جس چاندی پہ لڑائی ہو رہی ہے، جس زمین پہ لڑائی ہو رہی ہے، قاتل کہے گا میں نے اس سونے کی وجہ سے قتل کیا تھا، چور کہے گا اس مال کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا تھا، وہ اس مال کو کوئی دیکھے گا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ آج جس سونے، جس زمین، جس جائیداد کے پیچھے ہم لڑائی قتل و غارت کرتے ہیں، زمین اگل دے گی، سونا اگلے گی، لیکن اس دن کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، پشیمان ہوگا، نیکوکار بھی پشیمان ہوگا اور بدکار بھی پشیمان ہوگا۔ نفس اللوامہ، نیکوکار کو اپنا نفس ملامت کرے گا کہ تو نے نیکی تھوڑی کیوں کی ہیں، بدکار کو اپنے نفس ملامت کر کے تو نے بدکاری کیوں کی ہے۔ افسوس ہر بندے کو ہوگا۔ تو اس دن زمین ہر چیز اگل دے گی، اور یومئذ تحدث اخبارہا، خبریں دے گی۔ آج زمین خاموش ہے، ساکن ہے، ہم بھی اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم اس زمین کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ یہ زمین خبریں دے گی۔ جب ہم فرض نماز پڑھ لیتے نا، فقہا نے ہمیں فرمایا، بتایا کہ جگہ تبدیل کر لیا کرو، جگہ، اس میں یہی حکمت ہے کہ یہ جگہ بھی آپ کی گواہی دے گی، جب آپ یہاں سنت پڑھیں گے وہاں نفل پڑھیں گے، بدل بدل کر، تو زمین آپ کی گواہی دے گی۔ عید گزری، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی دین پہ آپ ایک راستے سے جاتے، دوسرے سے واپس تشریف لے کے آتے۔ اس میں کیا حکمت؟ ہزاروں حکمتیں ہیں، لیکن ظاہری حکمت یہ ہے کہ وہ راستہ گواہی دے۔ تعلیم امت کے لیے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کائنات بنی ہے، تعلیم امت کے لیے کہ میرا امتی عید کی نماز کے لیے جائے گا اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حکم ہے دونوں ہی دین میں تکبیریں پڑھتے جاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے واپس۔ اس میں یہی حکمت ہے کہ تاکہ دونوں راستے کل قیامت والے دن آپ کی گواہی دیں۔ اسی طرح نماز میں بھی فرض نماز پڑھ کے جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ، اگر آسانی ہو، میسر ہو، یہ نہ ہو کہ دوسری کو پلان کے آگے جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زمین اس دن خبریں، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اس دن خبریں دے گی۔ آج وہ زمین خاموش ہے۔ آج صرف اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے، دعا کرے اللہ ہمیں ذکر والی زبان عطا فرمائے، اس زبان سے اچھی بات نکلے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ، لوگوں سے اس زبان سے اچھی بات کہو۔ اللہم انی علی تلاوت القرآن، دعا کرو اللہ اس زبان سے ہمیں قرآن کی تلاوت میں مہربانی فرما۔ آج اللہ نے زبان دی ہے، کل اس زبان پہ الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اس زبان پہ تالے ہوں گے۔ انسان بہت کوشش کرے گا بولے، اللہ پاک فرمائے بولنے کی تجھے دنیا میں مہلت دی تھی، اچھا بولا ہے برا بولا ہے، آج بولنے کی سکت نہیں ہے، آج نختم، آج مہر ہے، تالا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ کلام کریں گے، ہاتھ کلام کریں گے، زمین کلام کرے گی، زمین خبریں دے گی۔ اس راستے سے چلتا تھا، اس لیے کہنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، زمین پہ اکڑ اکڑ کر مت چل۔ زمین حیران ہوتی ہے کہ تو نے میرے اندر آنا ہے، تجھے تو زیب ہی نہیں ہے، مٹی سے تو نے میرے اندر آنا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں
جھگڑا ہو گیا، جس طرح آج ہم بھی جھگڑتے ہیں، زمینوں کے جھگڑے ہیں، برادری میں بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ایک ایک فٹ جگہ پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں، قتل و غارت، گولیاں چل جاتی ہیں، زمین ادھر پڑی رہتی ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کے دربار میں دو شخص آئے، انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ کریں، یہ کہتا ہے زمین میری ہے، یہ کہتا ہے زمین میری ہے۔ موسیٰ کلیم تھے جو اللہ کریم سے کلام فرمایا، کہا چلو زمین سے پوچھ لیتے ہیں، زمین سے، وہ کلیم تھے، پوچھ سکتے تھے، اللہ والے ہیں۔ ہم جو ہوتے تھے، ہم کچہری میں چلے پٹواری کو بلاتے، خسرہ دیکھتے، نمبر چیک کرتے، انتقال دیکھتے، پھر ہمارے پٹواری عدالتیں بھی بک جاتی ہیں، جدھر پیسہ چلو زمین اس کے نام انتقال کر دی، عدل۔ تو موسیٰ کلیم اللہ گئے، زمین سے پوچھا، زمین بتا ان دونوں میں سے تو کس کی ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ کلیم اللہ میں ان دونوں میں سے کسی کے نہیں، دونوں میرے ہیں، یہ دونوں، ان دونوں نے میرے اندر آنا ہے، میں کسی کے نہیں ہوں، یہ ہماری بھول ہے، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہو گیا۔ بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، برادریوں میں جھگڑے ہیں صرف زمین کی وجہ سے۔ زمین کسی کی نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، اور یہ زمین خبریں دے گی، یومئذ تحدث اخبارہا، اور انسان کہے گا یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ وقت مختصر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ بڑی جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ اس دن پھر ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ سینگوں والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اس سے اللہ بدلہ دلوائے گا، یہ یوم الحساب ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ سے شارعین نے کیا مراد لیا ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ مٹی پہ لگاؤ، جس طرح بندہ تیمم کرتا ہے، تیمم، تو وہ مٹی کے ساتھ جو ہاتھ کے ساتھ جو مٹی لگتی ہے، جھاڑنے کے بعد اس سے جو دھول اڑتی ہے، جو غبار سا، اس کو مسقال کہتے ہیں۔ تو قیامت والے دن رب فرمایا جو بندہ میری بارگاہ میں اتنی نیکی لے کے آئے گا، میں اس کو بھی اجر عطا فرماؤں گا، اور کمال پہ کمال دے کے اس رب کا، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے ہی نہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ تو اس کریم نے کرم فرما دے، ہماری نیکیاں آخرت کے لیے رکھ دیں، پھر بھی تھوڑی بہت جو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کریم اس دنیا میں ہماری کوئی خطا ہے، ہم سے کوئی گناہ سر اللہ کریم، وہ جو تھوڑی بہت مصیبت آتی ہے، ویعفو عن کثیر، زیادہ تو وہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ تھوڑی بہت جو مصیبت، اکثر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب جملہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کا پتہ نہیں، یا تو ہم اتنے نیک ہو گئے یا ہم گناہوں پہ اتنے دلیر ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن مختصر یہ ہے کہ اللہ کریم اتنا کریم ہے، جو ہماری نیکیاں ہیں، دنیا میں ہم جو دعائیں مانگتے ہیں اور وہ جو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہم بے صبر ہیں، صبر والے لوگ بھی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں میری یار کوئی دعا قبول نہیں، اللہ ناراض ہو گیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ذیشان ہے کہ دنیا میں جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا خود ایک نیکی ہے، دعا ایک عاجزی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور میرا مالک خوش ہوتا ہے اور فرمایا مجھ سے زیادہ مانگو، مجھ سے زیادہ مانگو۔ اور یہ جو میری اور آپ کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہیں، قیامت والے دن مالک اس کا اجر عطا فرمائے گا، اور پھر بندہ خود بول اٹھے گا، اے مالک، اے کریم رب، کاش دنیا میں تو میری ایک دعا بھی نہ قبول فرماتا۔ ہماری جتنی نیک اعمال ہیں، مالک ہمارے لیے وہ ذخیرہ کرتا فرماتا ہے، اور اس کا اجر قیامت والے دن عطا فرمائے گا میزان پہ۔ اور یہ بھی مبارک ہو ہر کلمہ گو کو، حضور کے غلام کو، کہ میزان مومن کے لیے قائم ہوگا، کافر کے لیے میزان نہیں ہے۔ بھائی کافر بائی پاس سے باہر جائے گا، کافر ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ میزان مومن کے لیے ہے، میزان مسلمان کے، حضور کے غلام کے لیے ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو، کسی نیکی کو حقیر مت جانو، خواہ وہ راستے سے کوئی کانٹا اٹھا لے، راستے سے کوئی تکلیف دے چیز سائیڈ پہ رکھ دے۔ افسوس ہے بالخصوص ہمارے مسلمان، اب میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں، آج بھی میں نے سفر کیا، جٹا سے باہر نکلے تو ایک بہت بڑا بیل مرا پڑا ہے سڑک کے اوپر، آگے جا کے کتا مرا پڑا ہے، لیکن مجھ سمیت شاید میری بھی سستی ہے، میں تو کسی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ نے جنہیں اپنی گاڑی دی ہے،
الحمدللہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، سواری اللہ کی نعمت ہے بھئی، جہاں آپ کا جی چاہے رک جائیں۔ تو یہ اگر تکلیف دہ چیز ہم اٹھا کے سائیڈ پہ رکھ دیں، تھوڑا وقت تو لگے گا لیکن مالک اجر کتنا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ تکلیف دہ چیز، اب اس راستے سے مسلمان گزرتا ہے، بزرگ گزرتے ہیں، چھوٹے گزرتے ہیں، بڑے گزرتے ہیں، شاید غیر مسلم گزرتا ہو، وہ بدبودار چیز ہے، اس سے میں بھی منہ ڈانپ لیتا ہوں، آپ بھی چل کے گزر، بدبو ادھر ہی ہے، وہ گندگی ادھر ہی پڑی ہے۔ اے کاش کہ کوئی جوان جس کے دل میں یہ بات اتر جائے، جس کو اللہ نے اپنی سے وہ گاڑی روک لے، ساتھ دوسرے بندے کہ یار اس کو تھوڑا راستے سے سائیڈ پہ کر لی، تکلیف دہ چیز ہے، بدبودار چیز ہے، لیکن اکثر میں نے دیکھا پھر اگر 15 دن کے بعد پھر اتفاق ہوا، پھر وہ گندگی ادھر ہی پڑی ہے، وہیں وہ گل سڑ گیا، اڈیاں ادھر ہی پڑی ہے، کسی نے زحمت نہیں فرمائی کہ گندگی ادھر ہی پڑی ہے۔ تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی کوئی راستے سے ہٹا لے، میرا مالک اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹائے، میرا مالک اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے سلام کر لیا کرو، کسی مسلمان بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے، اور اس کو حقیر مت جانو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور کے واقعات ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں دی۔ آج بھی ایسے سائل ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں، وہ نہیں لیتے ہیں کہ زیادہ دے، بھائی جس کی جتنی توفیق ہو، اللہ کرے ہم اللہ کے راستے میں خوشی سے دیں، بڑھ چڑھ کے دیں، لیکن سائل کو بھی چاہیے کہ وہ جو بھی وہ توفیق وہ قبول فرما لے۔ کئی سائل بھی اکڑ جاتے ہیں کہ ہم نہیں لیتے، ہم زیادہ، ان کی وہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کے دور میں 2 کھجوریں ایک صحابی نے دیں تو اگلا ناراض ہو گیا، ان کا 2 کھجوریں، فرمایا یہ 2 ہی قبول فرما لیں، ہمارا رب تو وہ ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ تو ذرے کا بھی اجر دیتے، یہ تو 2 کھجوریں ہیں، 2 کھجوروں کی بھی وزن ہو، قیامت والے دن اللہ کریم اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو زلزلے کی بات ہو رہی تھی، زلزلے کی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عدل کی دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ کا عدل الحمدللہ آج تک اور قیامت تک آپ عدل کے بادشاہ ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے ہوئے ہیں نا، صدیقیت بھی میرے آقا کے در سے ملی، فاروق و فاروقیت، فاروق اعظم میرے آقا کے در سے لپٹے تو فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی جب میرے آقا کے دامن سے لپٹے تو غنی ہو گئے، علی جب آپ کے دامن سے لگے تو حیدر کرار ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ طیبہ کے اندر زلزلہ آیا، زلزلہ سے بات ہو رہی ہے، مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس وقت جو بھی تھی، تلوار ہے، لکڑ ہے، عصا ہے، آپ نے زمین پہ دے مارا، کہنا اے زمین، اے سرزمین مدینہ، کیا عمر نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا ہے؟ بھئی تیرا یہ کانپنا، تیرا یہ تھرتھرانا، کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ الحمدللہ قیامت تک مدینہ شریف کی زرزمین پہ زلزلہ نہیں آئے گا۔ ہم سائنس کو بھی مانتے ہیں، میں نے بھی سائنس پڑھی ہے، سائنس کی دنیا میں پلیٹیں ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، زمین میں خلا آتا ہے، لاوا ابل پڑتا ہے، یہ سائنسی تکنیک ہے، لیکن یہ اشارے ہیں، یہ حکمتیں ہیں، سائنس اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن زلزلے جو تھوڑا بہت آتے ہیں، اللہ کریم اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ انسان اس زلزلے سے بے خوف نہ ہو، جس دن اذا زلزلت الارض زلزلہ، وہ ایسا زلزلہ ہوگا، زمین ہر چیز اگل دے گی، یہ سمندر، یہ دریا، یہ نہریں جن کی ہم سیریں کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اس دن پانی ادھر جائے گا، ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دے گی۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، قبروں کے اندر جو خزانہ ہے، جو میتیں ہیں، جو مردے ہیں، وہ اگل دے گی، تو اس زلزلے سے بے خوف نہ ہو۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مدینے کے سرزمین پہ قیامت تک زلزلہ نہیں آئے گا، یہ عمر کی کرامت ہے، یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میرے آقا کے تربیت یافتے ہیں، ایسا عدل کیا کہ قیامت تک پھر مدینہ شریف کی زمین پہ زلزلہ نہیں آئے گا۔ آخری بات، وقت ہو چکا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کہہ دو کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب امیر المومنین بنے تو پھر آپ نے وہ انصاف، یہ نہیں کہ صرف عمر پاک عدل والے تھے، سارے حضور کے سارے صحابہ، تمام خلفائے راشدین،
اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بیت المال میں جب گئے، بیت المال میں جتنا بھی مال تھا آپ نے یتیموں، غریبوں، فقراء، مسکینوں میں تقسیم فرمایا۔ جب بیت المال خالی ہوا اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی شکرانے کے، اور زمین سے ہم کلام ہوئے، زمین سے ہم پتہ چلا یہ زمین سن رہی ہے، یہ آج نہیں بولتی، قیامت والے دن بولے گی۔ علی شیر خدا نے زمین سے کلام فرمایا۔ جب بیت المال خالی ہوا، ہمارے تو خالی ہوتے ہی نہیں ہے نا، بھی مال کم جائے پڑ جائے گا، شیطان ہمیں یہی وسوسے دے رہا ہے، تو خرچ نہ کر، یہ نہ کر، تیرا مال کا مجھے قرآن ہے 3 پارہ، شیطان ہمیں وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ، دین کے لیے خرچ کرے گا۔ جب دین کی باری آتی ہے پرانا نوٹ دیکھتے ہیں 10 والا، وہ بھی پھٹا ہوا۔ پچھلی دفعہ یہاں جو چندہ ہوا تھا کسی نے 10 والا نوٹ دیا، کالا شلوسن ٹیپ لگا ہوا تھا، وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ جب اللہ کے گھر میں دینے کی باری ہم 10 والا کم، جب مانگتے ہیں تو زیادہ کروڑوں مانگتے ہیں، جب دینے پہ تو 10 والا وہ بھی پھٹا پرانا جو ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے جب بیت المال خالی فرما دیا، پھر وہاں 2 گانا نفل پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور زمین سے ہم کلام کہ اے زمین، اے بیت المال کی یہ ٹکڑے، تو نے قیامت والے دن علی کے حق میں گواہی دینی ہے کہ میں نے حق کے ساتھ تجھے بھرا اور حق کے ساتھ خالی فرما دیا۔ آپ نے قربانی دی، ہر سال دیتے ہیں، لیکن اب تو گزر گئی ہے۔ کچھ لوگوں نے ابھی بھی فریج میں اگر سٹاک ہے تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، اب بھی ہیں، کہ وہ مانگنے کی عادت نہیں، وہ کہنے مانگنے کے لیے ہم نہیں گئے اور دینے کے لیے ادھر کوئی نہیں آیا۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگ جو شرم و حیا پردے کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو آج تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں آپ جو بھی نیک عمل کرو گے، میرا کریم رب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری جتنی بھی نیک اعمال ہے وہ ایسا مالک ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ہے، کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ آپ کی اس خوبصورت کاوش کو، سائی کو، اس اجتماع جمعہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔